اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له بسم الله يا بتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لهم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة يشفنك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء. فأقبل الإسلام من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك. فدخل علي الإسلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها والكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بترتيب يقولتني يا فاطمة لقد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا ذمنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في موضع هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى لبيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا زمهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزلت كل ما كنت أتأذى الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال عليه السلام يا رسول الله يقبلني من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا وميبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله ولا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال عليه السلام إذا لا يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر قرار مرتضی یا رب حق سید معصومہ فاطمہ یا رب حق سید مسموم مشتبہ یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و نبینا و شفیعنا المذنبین ورحمۃ للعالمین و ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. تعریف اس خداوند عالم کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ باقی رکھا
اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں مریم جیسی محترم بی بی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، جناب مریم کے لیے جو پروردگار عالم نے کہا تھا، قرآن مجید نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اے مریم، خدا کے حضور خضوع و خشوع اختیار کرو اور خدا کے حضور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پروردگار عالم جناب مریم جیسی محترم بی بی سے کہہ رہا ہے کہ اے مریم، سجدہ کرو اور رکوع کیا کرو۔ عزیزان محترم، آج انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم تھوڑے سجدے کی فضیلت، تھوڑے سجدے کے ایڈوانٹیج، سجدے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، دنیاوی اخروی، انشاءاللہ یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے سجدے کی فضیلت، سجدے کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے ذہنوں کے حوالے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اور آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کئی مرتبہ بہت سے لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم خدا سے قریب ہو جائیں۔ دنیا کی محبت کم کرنا ہے ہمیں۔ جب ہم مجلسوں میں سنتے ہیں نا کہ دنیا کی محبت کم کرو، آخرت کی طرف لو لگاؤ، آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دوں، آخرت کی طرف میں آگے بڑھتی چلوں۔ لیکن راستہ کیا ہے؟ ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میرے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کی طرف میرا دھیان بڑھتا چلا جائے۔ عزیزان محترم، جب دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی طرف انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، آج کی مجلس میں بہترین راستہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ سجدہ جو ہے وہ انسان کو دنیا کی محبت سے دور کرے گا، دھیرے دھیرے آخرت کی طرف، خدا کی طرف آگے بڑھائے گا۔ کیسے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ جب رسول اللہ معراج پر گئے، یہ روایت کو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ میرا مولا فرما رہا ہے کہ جس رات رسول اللہ معراج پر گئے ہیں، اس وقت پروردگار عالم نے رسول اللہ سے سوال کیا، اے احمد، کیا آپ جانتے ہو کہ میرا قرب کس وقت لوگوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے؟ قرب یعنی اللہ سے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ خدا نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ اللہ اپنے بندے سے کس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمالی انکساری کے ساتھ کہا کہ پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا، اے محمد، 2 وقت ایسے ہیں جب میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ ایک، جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جب وہ بھوک کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد یہاں پر روزہ ہے۔ جب انسان روزے میں ہوتا ہے نا، تب خدا کہتا ہے میں اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ دعا کرے پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے۔ ماہ ذوالقعدہ ہے، حرام مہینہ ہے۔ صاحب علم مجھے سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ذوالقعدہ مہینے میں ہر حرام مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ جمعرات، جمعہ اور شنیچر کو روزہ رکھا جائے۔ پروردگار عالم اس 3 روزے کے بدلے میں 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جمعرات، جمعہ، شنیچر، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، جو حرام مہینے میں روزہ رکھتا ہے، 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب۔ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ماہ ذوالقعدہ میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں۔ تو پہلی چیز جب انسان اپنے خدا سے بڑا قریب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب روزے کی عالم میں ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز پروردگار عالم کہتا ہے سجدے کے عالم میں جب میرا بندہ ہوتا ہے تب میں اپنے بندے سے بڑا قریب ہو جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا نا،
اللہ کا قرب اسے ملتا چلا جائے گا نا تو خود بخود دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی. پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز میں خدا ہوگا. اٹھے گا تو خدا کے لیے، بیٹھے گا تو خدا کے لیے، کہیں جائیں گا تو خدا کی خوشنودگی کو دیکھ کر جائیں گا. کچھ کہیں گا تو سوچے گا کہ میرا خدا میرے اس کہنے سے راضی ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی کام انسان جب کرے گا پھر تو وہ سوچے گا میرے خدا کے لیے میں یہ کروں، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اب وہ خدا سے قریب ہو گیا ہے. نمازوں میں دل لگے گا، نماز کا وقت ہوگا مصلی پر دوڑتا ہوا آ جائے گا، دعاؤں میں دلچسپی بڑھتی چلی جائیں گی، قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا، غریبوں کی مدد کرنے کا دل چاہے گا، نیکی کی طرف انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اب وہ خدا سے قریب ہو گیا ہے. تو عزیزان محترم خود خدا نے کہا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے تب قریب ہو جاتا ہے جب میرا بندہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے. تو عزیزان محترم زندگیوں میں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے چلے جائے، خدا سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائے. اور عزیزان محترم آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، یہ امام خمینی کے استاد ہے. امام خمینی کے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے عبادت گزار بندے سے پوچھا، ایسا عبادت گزار تھا کہ جس کے جیسی عبادت میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی، اس کی عبادت جیسی میں نے کسی کی عبادت کو نہیں پایا تھا. ایسے عبادت گزار بندے سے میں نے سوال کیا کہ قرب خدا کے لیے تم نے کون سا طریقہ پایا جو سب سے زیادہ فائدے مند ہو. اس عبادت گزار نے مجھ سے کہا، یعنی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی سے کہا کہ ایک ایسا عمل میں نے پایا ہے جو خدا سے ہمیں قریب کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ دن و رات میں ایک ایسا طولانی سجدہ جس میں ذکر یونسیہ پڑھا جائے. ذکر یونسیہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ کہتے ہیں کہ دن رات میں ایک سجدہ، یعنی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ایک ایسا طولانی سجدہ کرے کہ جس میں ہم ذکر یونسیہ پڑھیں. یہ ذکر یونسیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی وقت ایک طولانی سجدہ کرے جو ہمیں اپنے پروردگار عالم سے قریب کر دے گا. عزیزان محترم طولانی سجدے کی بڑی اہمیت ہے. سجدہ جتنا طولانی ہوگا اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا ہماری روح پر، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو سجدے کو طول دینے کی بڑی تاکید آئی ہے. تو عزیزان محترم کوشش کریں ہم 3 وقت ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز مصلی بچھاتے ہیں، اور اگر نماز شب کے لیے مصلی بچھایا پروردگار عالم نے توفیق دی تو 4 ٹائمز ایٹ لیسٹ کسی بھی وقت جب بھی آپ کو وقت ملے، نماز شب اور نماز صبح کے درمیان، یا نماز صبح کے بعد، یا ظہر عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو 24 گھنٹے میں سے کسی بھی ایک وقت ایک طولانی سجدہ کرے نماز کے بعد. شکر کے سجدے کے لیے ہم تو سجدے میں جاتے ہی ہیں نماز کے بعد، لیکن اب سے ہم اپنا روٹین بنا لیں. وہ چند سیکنڈ کا سجدہ نہ ہو، شکر کا کسی بھی ایک وقت ایک ایسا طولانی سجدہ ہو کہ جس میں ہم ذکر یونسیہ پڑھے. جتنی مرتبہ ہم پڑھ سکتے، جتنی کیپیسٹی ہے ہماری، کوئی عدد نہیں بتایا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی کیپیسٹی ہے اتنی مرتبہ ذکر یونسیہ ہم پڑھیں، ایک طولانی سجدہ کریں. آپ اپنی زندگیوں میں یہ عمل کر کے دیکھیے، خود محسوس کریں گے کہ روحانی طاقت بڑھتی چلی گئی، خدا سے قریب ہوتے چلے گئے ہیں ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ گئی ہے، گناہ سے دور ہو رہے ہیں، نیکیاں انجام دے رہے ہم. پریکٹیکل لائف میں اسے انجام دے کر دیکھیں.
ایک طولانی سجدہ. عزیزان محترم، کیسا طولانی سجدہ؟ کتنا طولانی کریں ہم؟ پہلے تو جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، روحانی جسمانی، لیکن علماء کہتے ہیں اس طرح سے طویل سجدہ کرے کہ دیکھنے والے لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ سو گئی ہے، اسے نیند آ گئی ہے، اتنی دیر ہو گئی سجدے میں. ہم کہتے ہیں نا کبھی کتنی دیر سے شاید آنکھ لگ گئی ہے. کسی کو ہم دیکھتے ہیں سجدہ کرتے بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو ہم ایسا سوچتے کہ شاید اسے نیند آ گئی. تو علماء کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، علماء کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہو، گھر والوں کو ایسا لگے کہ بہت دیر ہو گئی، شاید سو گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے. تو عزیزان محترم، ایک طولانی سجدہ 24 گھنٹے میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. اور عزیزان محترم، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صرف زبان سے ہمیں کہا نہیں ہے، پریکٹیکلی ہر چیز کر کے دکھائی ہے. آئیے اہل بیت کے در پر، ہم کہتے ہیں نا ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو اہل بیت کی سیرت کو ہم دیکھیں. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ امام وہ امام ہے جو سجدے سے جانے جاتے ہیں. سید الساجدین، زین العابدین امام کے لیے ملتا ہے. امام اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ امام کے سجدے کے اعضاء پر گٹھے پڑ جاتے تھے جسے کٹوانا پڑتا تھا. 5ویں امام یہ روایت بتاتے ہیں، 5ویں امام سے یہ روایت ملتی ہے کہ میرے بابا کے جسم پر، پیشانی پر گٹھے پڑ جاتے تھے سجدے کی وجہ سے، بہت زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے، جس میں سال میں 2 مرتبہ انہیں کٹوانا پڑتا تھا. اور اسی لیے امام کا ایک اور لقب، چوتھے امام کا ایک اور لقب ذوی الصفنان بھی ہے، گٹھے والے، ذوی الصفنان. عزیزان محترم، بحار الانوار کی روایت، بحار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اتنے سجدے کرتے تھے اور اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا امام کا کہ جب امام سجدے سے سر کو اٹھاتے تھے تو پیشانی پسینے سے تر ہوتی تھی. ہم اپنی زندگی میں امام کی پیروی کرتے ہوئے اس پر عمل کریں. کبھی ایسا سجدہ بھی کرے کہ جب سر اٹھائے تو ہمارا چہرہ، ہماری پیشانی پسینے سے تر ہو. یہ امام کی سیرت میں ملتا ہے. کوشش کرے عزیزان محترم اس پر عمل کرنے کی، بڑے فائدے، بڑا ایڈوانٹیج ہے اس میں. اسی طرح سے چھٹے امام کے لیے ملتا ہے کہ چھٹے امام اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ سجدے میں 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 500 ٹائمز. لوگ سنتے تھے کہ امام 500 مرتبہ سبحان اللہ کی تکرار کر رہے ہیں. اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام کے لیے ملتا ہے، 7ویں امام کے لیے، کہ امام کبھی کبھی نماز صبح کے بعد جو سجدے میں جاتے تھے تو ظہر کے قریب قریب سجدے سے سر کو اٹھاتے تھے. اللہ اللہ، ہم سوچے تو کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کس قدر خدا سے قریب ہونے کے لیے، کس قدر خدا کی رضا کے لیے، کس قدر خدا کی محبت کے لیے محنت اور مشقت کیا کرتے تھے. وہ امام جس سے خدا راضی ہے، وہ امام جس سے خدا محبت کرتا ہے، وہ امام جو خدا کے محبوب ترین بندے ہیں، وہ امام اتنی محنت، اتنی مشقت کرتے تھے. تو ہم اور آپ کیا ہیں عزیزان محترم؟ خدا سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں بھی اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا کر. ہاں، صبح کی نماز کے بعد سے ظہر تک اگر ہم نہیں کر پائیں گے، وہ امام تھے، بے شک ان کی معرفت، ان کی منزلت الگ ہے، ہم اس ایکسٹینٹ تک تو نہیں جا پائیں گے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں نا. تھوڑا بہت تو ہم امام کی زندگی سے درس حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں کچھ تو ہم عبادتوں میں، اطاعت میں بڑھاوا لا سکتے ہیں. عزیزان محترم،
میرے سننے والے، میرے لسنر شاید مجھ سے کہیں گے کہ آپا آپ تو امام کی بات کر رہے، وہ معصوم تھے، وہ عظیم تھے، ہم کہاں وہ کہاں۔ بے شک ہمارا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آئیے امام کے اصحاب کی زندگی آپ کے سامنے رکھو کہ جو حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بندے ہوتے ہیں نا، جنہیں حقیقی معنوں میں اہل بیت کی اطاعت کرنی ہوتی ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی۔ امام کے ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے ابن ابی عمیر، ان کی ایک پوری لائف ہے، بہت انٹرسٹنگ لائف ہے، وقت نہیں ہے۔ ابن ابی عمیر بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ سخت عبادت گزار تھے۔ عموماً ہمارے یہاں، ہمارے آس پاس، ہمارے زمانے میں یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ ایسا شاید ہی دیکھنے کو آئے، ورنہ اس سے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بزنس بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا انسان مصروف ہوتا چلا جاتا ہے نا، وہ اتنا ہی عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، صرف اپنی واجبات کے حد تک رہ جاتا ہے پھر وہ۔ لیکن اہل بیت کے حقیقی چاہنے والوں کی سیرت میں ملتا ہے کہ اتنے بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑا بزنس تھا، لیکن سخت عبادت گزار تھے۔ ان کے لیے ملتا تھا کہ جب صبح کی نماز کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے دیکھا نا کہ امام صبح کی نماز کے بعد سے جب سجدہ کرتے تھے تو ظہر کے قریب تک سجدہ کیا کرتے تھے۔ ابن ابی عمیر بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے نماز صبح کے بعد جو سجدے میں جاتے تھے تو ظہر کے قریب سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی امام کے پیروکار، یہ ہوتے ہیں امام کے اصحاب، یہ ہوتے ہیں امام کے حقیقی چاہنے والے۔ خدا کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے کہ ہم بھی امام کی پیروی کریں۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، اویس کرنی آپ نے نام سنا ہے، کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں اویس کرنی کا نام۔ اویس کرنی اس امام کے چاہنے والے، اس رسول کے چاہنے والے کا نام ہے کہ جس نے رسول کو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے اسلام کی دعوت پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایسے عبادت گزار بن گئے کہ اویس کرنی طے کرتے تھے آج کی رات میری رکوع کی رات ہے، آج کی رات میری سجدے کی رات ہے، اور پھر اویس کرنی پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، پوری رات رکوع میں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ معصوم نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی ہادی نہیں تھے، ہم جیسے عام ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے عام انسان تھے۔ لیکن دیکھیے، جب انسان طے کرتا ہے نا، انسان جب کوشش کرتا ہے نا، تو انسان اس کمال کو پا لیتا ہے، اس سعادت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ویسے کرنی پوری رات رکوع اور سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے سجدے کی بڑی اہمیت ہے، سجدہ خدا سے ہمیں قریب کرتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے سجدے کی۔ میں نے تو آپ کے سامنے 2-4 باتیں رکھی ہے صرف۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں سجدے کی فضیلت سمجھ جائے نا، دل نہیں کرے گا سجدے سے سر اٹھانے کا، جب تک جسم ساتھ دے گا نا انسان سجدے میں پڑا رہے گا، اتنی اہمیت ہے۔ جس طرح سے سجدے کی اہمیت ہے، اسی طرح سے رکوع کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے کہا کہ ویسے کرنی پوری رات رکوع میں گزار دیتے تھے، اور جس آیت سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا، اس میں بھی پروردگار عالم نے جناب مریم کو سجدے اور رکوع دونوں کا حکم دیا ہے۔ رکوع کی بڑی اہمیت ہے، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو رکوع کی اہمیت آپ کے سامنے رکھوں گی، رکوع کی فضیلت بتاؤں گی۔ آج صرف ایک بات رکوع کی اہمیت بتاتے ہوئے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گی، کیونکہ عزیزان محترم
اِصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اور ہم اور آپ اسی مجلس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو یاد کر لیا کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ محنت کرنے کی سوچ لیا کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس سے ہماری آخرت بہترین بن جائے۔ تو آج ایک حدیث آپ کے حوالے کر رہی ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بحر الانوار میں امام کی اس حدیث کو علامہ مجلسی نے کوٹ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز میں رکوع مکمل طور پر بجا لاتا ہے اسے قبر کی وحشت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم امام کہہ رہے ہیں اسے وحشت کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا قبر میں۔ صادق امام ہے یہ۔ کس کے لیے امام نے کہا؟ جو رکوع کو مکمل طور پر انجام دے۔ میرے جوانوں کے لیے میسج، مکمل رکوع، سکون کے ساتھ رکوع میں جائے، جب ہمارا جسم ساکن ہو جائے، حرکت کرنا بند کر دے، تب رکوع کا ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس ذکر کو جتنی مرتبہ ہم پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں رکوع میں۔ عزیزان، ایک مرتبہ کافی ہے، واجب ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر بڑھانا چاہتا ہے کوئی رکوع کی اہمیت کو سمجھ کر تو بڑھا سکتا ہے، لیکن خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بڑے اطمینان سے رکوع کرنا، یہ مکمل طور پر رکوع انجام دیا کہلائے گا۔ بڑے اطمینان سے، وحشت قبر سے اسے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ بس عزیزو، کوشش کرے اپنے سجدوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے رکوع کو بہترین بنائے۔ نماز کا وقت آئے، ہم دنیا کو چھوڑ کر مصلی پر خدا کے بندے بن جائے۔ ہر وقت خدا کا بندہ بنتے رہنا ہے، لیکن خدا کے سپرد ہو جائے بس۔ میرا پروردگار تو ہے اور میں ہوں، کوئی اور چیز نہیں ہو۔ جب ایسا عالم ہوگا نا، تب بہترین نماز ہوگی، تب بہترین رکوع ہوگا، بہترین سجدہ ہوگا۔ خدا کرے ہمیں توفیق ملے کہ ہم نماز کے مصلی پر جیسے ہی آئے ہم دنیا کو بھول جائے۔ بس عزیزان محترم، کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، آج دل چاہتا ہے کہ کچھ عبادت، ایسے نیک اعمال کہ جو ہماری آخرت کو سنوار سکتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں عزت عطا کر سکتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں خوشی عطا کر سکتے ہیں، ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم ان اعمال کو انجام دے کر اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریحانۃ الشریعہ۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس کے اندر بہت بڑا میسج ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جوزہ کے بارے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جوزہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ قیامت کے میدان میں ایک عورت ہے جس کی نیکیاں احد کے پہاڑ جتنی ہیں، یا احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے، احد کے پہاڑ سے زیادہ اس کی نیکیاں ہیں۔ انہوں نے خواب میں، وہ دیکھ رہے خواب میں، پیغمبر اکرم کی جوزہ دیکھ رہی ہے، انہوں نے خواب میں پوچھا کسی سے کہ یہ عورت کون ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ساری ہے؟ تب انہیں بتانے میں آیا کہ اس کا نام زعفرہ ہے، یہ عورت جس کی نیکیاں احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے، اس کا نام زعفرہ ہے۔ بس یہ اتنا خواب دیکھتی ہے اور خواب سے بیدار ہو جاتی ہے۔ حج کے ایام چل رہے تھے، حج کے قافلے تھے،
ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزا نے اعلان کروایا کہ کوئی زعفرہ نام کی عورت اس مجمع میں ہے، اس قافلے میں ہے، حج کا قافلہ جو جا رہا تھا۔ اس وقت مجمع میں سے ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ میرا نام زعفرہ ہے، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عورت کا نام زعفرہ ہے، تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہیں سے تلاش کی جس قافلے میں تھے جہاں وہ حج کے لیے جا رہے تھے، اسی میں تلاش کیا۔ پہلے پوچھا کسی سے، سب سے کہ کوئی زعفرہ ہے، ایک عورت آئی کہہ رہی میرا نام زعفرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزا نے کہا کہ جب حج کے ارکان ختم ہو جائے تو مجھ سے آ کر ملنا۔ جب حج کے ارکان ختم ہو گئے، سارے اعمال ختم ہو گئے، تو جو زعفرہ تھی انہوں نے آ کر ان سے ملاقات کی، کہا کہ میں زعفرہ ہوں، ربیع انصاری کی بیٹی ہوں۔ جوزہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو زعفرہ، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تمہارے بارے میں کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن اس قدر ہوگے کہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ۔ ایسا کیا کرتی ہو تم اپنی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال اتنے زیادہ ہے؟ تب زعفرہ جواب دیتی ہے کہ میرے جو اعمال ہیں، میں اگر ان پر غور و فکر کر رہی ہوں تو مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، شاید میرے 3 اعمال میری زندگی کے، مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ سعادت ملی ہوگی۔ یہ کہہ کر زعفرہ نے کہا کہ پہلا میری زندگی کا ایک امپورٹنٹ اعمال وہ ہے، وہ کہتے کہ آج تک میں کسی نامحرم کے سامنے میری چادر کے بغیر نہیں گئی ہوں، کسی کے سامنے میں نے بے پردگی نہیں کی ہے، کسی نے کبھی نامحرم نے میرا ایک بال بھی نہیں دیکھا ہے، میں پردے کی بڑی شدت سے پابندی کرتی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ پہلا اعمال زعفرہ کا۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم بھی تو پردہ کرتے ہیں، ہم بھی پردہ پہن کر جاتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ ہم اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے، ہم پردے کی پابندی کرتے، لیکن زعفرہ کہتی ہے شدت سے پردے کی پابندی، کبھی کسی نامحرم نے میرا ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ ہم عورتیں کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ کام آ گیا، ہم 2 قدم گھر میں سے اپنے دروازے سے باہر نکل گئی، کبھی کمپاؤنڈ میں ایسے ہی چلی گئی، کوئی کہاں دیکھتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہاں کہاں کوئی نامحرم ہے، کوئی مرد نہیں ہے، 2 قدم نکل جاتے، کیا پرابلم ہے؟ گھر میں کبھی کوئی ایسا نامحرم کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے، تبھی کبھی پردے میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے، جو پردے کی جو جتنی بھی شرائط ہے وہ کبھی ہم توڑ دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ پہلی چیز، ویسے بھی ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان عورتوں کی فضیلت دیکھی ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں پردے کی اہمیت کو سمجھ کر شدت سے حجاب کرتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ اس عورت کا جس کے جنازے پہ زمانے کے امام تشریف لائے۔ کیوں آئے؟ پردے کی شدت۔ پروردگار عالم ہم عورتوں کو یہ فریضہ بہت بہترین انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ کوشش کرے اپنی زندگیوں میں اپنے پردے کی اہمیت کو ہم سمجھے اور اس پر عمل کرے، کبھی بھی ہمارا پردہ 1% بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ 9 سال کی بالغ بچی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں، خیال کریں، ان بچوں کو ہم اہمیت سمجھائے، پردے کی اہمیت سمجھاتے انشاءاللہ وہ بچیاں بھی پردے کے لیے پابند ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز زعفرہ نے جو بتائی، زعفرہ کہتی آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مؤذن کی آواز میرے کان میں آئی ہو اور میں نے اس کو دہرایا نہ ہو۔ الحمدللہ اذان کو دہرانے کی اتنی فضیلتیں مجلسوں میں بیان ہو چکی ہے،
اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت بھی ہوگی کہ جب بھی مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے تو ہم انہیں دہرا دیا کرتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں، جہاں بھی جس جگہ ہمیں اذان کی آواز سنائی دے ہم ان اذانوں کو دہرائے۔ یہ زعفرہ کا دوسرا عمل۔ تیسرا عمل زعفرہ کہتی ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو، کھانا سامنے ہو اور میں نے نماز پڑھنے کے بجائے کھانا کھا لیا ہو۔ کوشش کرے عزیزان محترم اس تیسرے عمل کے لیے بھی۔ اس سے پہلے کی لاسٹ مجلس میں بھی میں نے نماز کی اہمیت، نماز کے ٹائم کی، نماز کو اول وقت پڑھنے کی اہمیت بتائی تھی۔ آج پھر زعفرہ کے اس واقعے میں وہی چیز آئی کہ میں نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے پہلے میں نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد کھانا۔ کوشش کرے عزیزان محترم جب بھی ایسا موقع آ جائے، کہیں باہر جاتے، شادی میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، ایسا بہت سی بار ہو جاتا ہے، نماز کا وقت، کھانے کا وقت ساتھ ہو جاتا ہے، حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو پہلے ادا کر دیں۔ تو عزیزان محترم 3 عبادتوں کے بارے میں، 3 نیکیوں کے بارے میں زعفرہ نے کہا۔ پہلا، شدت سے پردے کی حفاظت کرنا، شدت سے پردہ کرنا۔ کوشش کرے عزیزان محترم شادیوں وغیرہ میں بھی، خوشی کے موقع پر، گیدرنگز کے موقع پر بھی ہم پردے کی برابر حفاظت کرے۔ دوسرا زعفرہ نے کہا کہ مؤذن کی آواز کو دہرانا، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا طوبی لکل یا اختی، یعنی کہ بے شک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی تمہیں ملنا آج تھی، تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ یقیناً تمہیں ملنا ہی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں۔ تو عزیزان محترم کوشش کرے ہم اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کی، قیامت کے دن کو بہترین دن بنانے کے لیے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں محنت اور مشقت کرنا ہے کچھ سالوں کے لیے۔ یہاں کی کچھ سال کی محنت آخرت کے عظیم ثواب ہمیں عطا کروائے گی۔ عزیزان محترم بس جمعرات کی شام ہے، شب جمعہ قریب ہے، ولادت کی شب آ رہی ہے، اتنی بڑی ولادت، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ عزیزان محترم یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش ہیں کہ امام کی ولادت کی شب ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرے کہ خداوند عالم جلد سے جلد ائمہ طاہرین علیہم السلام کے قبروں کے، روضوں کی زیارتوں کے راستے کو کھول دے۔ ہم سب جلد سے جلد، ہم سب مل کر امام رضا کی معصومہ کم تمام مقدس مزارات، عراق، ایران، مدینہ، مکہ، یہ سارے مقدس مزارات کے راستے کھل جائے، ہم سب جلد سے جلد مل کر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کو جا سکیں۔ عزیزان محترم جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کا روضہ دیکھا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ عالی شان امام کا روضہ گھومنے لگا ہے۔ بس عزیزان محترم دعائیں کرتے رہنا، پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، خدا چاہے گا تو جلد سے جلد راستے ہموار ہو جائیں گے اور ہم جلد سے جلد اماموں کی زری پر جا سکیں گے۔ عزیزو جمعرات کی شام ہے، اصال ثواب کی مجلس ہے، بہترین تحفہ ہم اپنے مرحومین کو بھیج رہے ہیں۔ انشاءاللہ جن مرحوموں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ان مرحوموں کے ذریعے سے کتنے سارے مرحومین کو تحفہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم ہم دعا کریں کہ پروردگار جس مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، پروردگار عالم ان کی قبر کو وسیع اور پر نور بنائے، خداوند عالم ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دے۔ خصوصی طور پر برسی کی مجلس ایک بیٹی نے اپنی ماں کے لیے کی ہے۔ عزیزان محترم یقیناً ماں کا اور بچوں کا ایک بڑا عظیم رشتہ ہے، انمول رشتہ ہے، بہت عظیم رشتہ ہے یہ ماں اور اولاد کا رشتہ۔ پروردگار عالم اولادوں کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جس ماں کی
ان کی مغفرت کرے، جس ماں کی ایصال ثواب کی مجلس سے پروردگار عالم ان کی بہترین مغفرت کرے، اور جن مرحوموں کے بھی ایصال ثواب کی مجلس سے، ایک باپ کی، ایک بیٹی کی، ان کو بھی پروردگار عالم رحمت خدا میں جگہ عطا کرے، اہل بیت کے زوار میں بہترین جگہ عطا کرے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، عظیم نعمت ہے، ماں ایک عظیم نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ عزیزو، جب تک ماں ہوتی ہے نا، انسان کے سر پر ایک سایہ ہے، انسان کے لیے دعاؤں کا راستہ کھلا ہے، لیکن جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا، ایک بہت بڑی کمی آ جاتی ہے اولاد کی زندگیوں میں۔ بے شک والدین وہاں سے بھی اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن زندہ ماں باپ ہر وقت اپنی اولاد کی فکر میں لگے رہتے ہیں، سوتے ہیں تو اولاد کی فکر، اٹھتے ہیں تو اولاد کی فکر۔ بس عزیزو، جب ماں کی بات آتی ہے نا، تو ہمیں وہ ماں یاد آ جاتی ہے کہ جس نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہے، ایسی ایسی مصیبتیں جھیلی ہے کہ 18 سال کی جوانی میں وہ ماں 80 سال کی ضعیفہ نظر آتی تھی۔ لوگ جب دیکھتے تھے نا تو لگتا تھا کوئی ضعیف عورت جا رہی ہے۔ یہ تھی رسول کی بیٹی کی حالت۔ مدینے والوں نے ایسا اجر رسالت ادا کیا کہ رسول کے جانے کے بعد فاطمہ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے ایسے مظالم گزرے ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ زیادہ رونے میں کمی نہ کریے گا، فاطمہ زہرا کے مصائب ہے۔ انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب فاطمہ زہرا کے مصائب کو سنتا ہے۔ ہاں زیادہ کتنے مظالم ڈھائے گئے، ننھے ننھے 4 بچوں کے سامنے ماں پر ظلم کیا گیا، جلتا ہوا دروازہ ماں کی پہلو پر گرایا گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، فاطمہ زہرا کو تماچے مارے گئے، بچے دیکھ رہے۔ ہاں زیادہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کا بڑا عزت و احترام تھا خدا کی نظروں میں، رسول کی نظروں میں، اس بیٹی کو اتنا ستایا گیا کہ رسول کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا 75 دن یا 90 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائی۔ ہاں زیادہ دن بدن میری بیوی ضعیفہ ہوتی چلی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ اب فاطمہ زہرا مصلے سے بستر سے مصلے پر، ہاتھوں میں عصا ہے، دوسرا ہاتھ دیوار پر ٹیکتے ہوئے میری بیوی اس طرح سے آتی ہے مصلے پر۔ ہاں زادارو، وہ وقت بھی آیا جب میری بیوی بس آخری رات ہے دنیا میں، میری بیوی پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، رات ختم ہونے پر ہے، میرا مولا نماز کے لیے مسجد میں گیا۔ جب نماز کے لیے میرا مولا مسجد میں گیا ہے نا، فاطمہ نے اپنی نماز کے بعد گھر کے سارے کام کر لیے۔ ماں تھی نا، اپنی ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ماں کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام، ماں کی زندگی کا سب سے اہم ترین کام، ماں کی زندگی کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا نے سارے کام کر لیے، میرا مولا گھر آیا، کیا دیکھا؟ وہ فاطمہ جو رات بھر سوئی نہیں، کروٹیں بدلتی رہی ہے، اس فاطمہ نے گھر کے سارے کام کر لیے، بچوں کا سارا کام ہو چکا ہے۔ میرا مولا کہہ رہا ہے فاطمہ طبیعت اتنی خراب ہے اور ایک ساتھ اتنے سارے کام۔ میری شہزادی کہہ رہی ابو الحسن جدائی کا وقت قریب آ گیا، میرا بابا خواب میں آیا تھا، میری ماں خواب میں آئی تھی۔ ہزاداروں، میری شہزادی نے میرے مولا کو بٹھا کر
کچھ وصیتیں کی. ابوالحسن میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کرنا. مولا میں نے آپ کے ساتھ ایک زندگی کا طویل حصہ گزارا ہے، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دینا. اللہ اللہ، معصومہ بی بی ہے لیکن شوہر سے معافی مانگ رہی ہے. میری بیوی کہہ رہی ہے مولا سے آپ ہی غسل دینا، آپ ہی کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. لو عزادارو، وصیتیں ہو گئی. میری شہزادی کمرے میں آ کر لیٹ گئی. تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی. کچھ وقت کے بعد اسما نے محسوس کیا بی بی کی آواز بند ہو گئی. اسما نے سر و سینہ پیٹا. کائنات کی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ننھے ننھے بچے آئے ہیں. اسما کہہ رہی ہے بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے حسرت بھری نگاہ سے اسما کا چہرہ دیکھا. اسما، تم نے کبھی ہمیں اپنی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ بچے کمرے میں آئے، سر سے امامے پھینک کے. لو عزادارو، میرے مولا آئے ہیں. روایت کہتی ہے میرے مولا کو جب یہ خبر دی گئی نا فاطمہ زہرا کی رحلت ہو گئی، کئی مرتبہ حلال مشکلات، خیبر کشا، میرا مولا راستے میں کئی مرتبہ بیٹھا، پھر اٹھا، پھر بیٹھا. اس طرح سے میرا مولا گھر پہنچا ہے. کچھ لوگ کفن دیا، جنازہ تیار ہوا. 4 بچے ہیں، کوئی بہلانے والا نہیں. تصور شرط ہے زیادہ، مصائب میں رونے کے لیے شرط ہے کہ آپ تصور بھی کریں. ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، 4 بچے ہیں، کوئی نہ تھا مدینے سے چند افراد کے علاوہ جو بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا، جو بچوں کو بہلاتا، جو ماں کے جنازے سے بچے کو الگ کرتا. ہمارے یہاں کسی کی رحلت ہو جاتی ہے نا تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے، پڑوسی آتے، دوست آتے جو ہمیں جنازوں سے الگ کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم علی کے بچوں کو کس نے کیسے جنازے سے الگ کیا ہوگا. میرا دل کہتا میرا مولا ہوگا بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر جنازے سے جدا کر رہا ہوگا. لو عزادارو، بس آخری مسئلہ ہے، زحمت تمام. ہاں عزادارو، سارے بچے آ گئے، ماں کا دیدار کر لیا. زینب و کلثوم آئی، میرا مولا حسن آیا، حسین نہیں آئے. حسین نہیں آئے. ہاں عزادارو، جب حسین قریب نہیں آئے، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے حسین ماں کا آخری دیدار کر لو. میرا مولا کہتا ہے بابا تب تک نہ آؤں گا جب تک ماں نہ بلائے گی. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال حسین آجا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار خداوند عالم، آنکھوں میں آنسو ہے، جمعرات کی شام ہے. پروردگار دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، شب جمعہ قریب ہے، دعاؤں کی رات آ رہی، امام کی ولادت کی رات ہے. خدا ہم دعا کرتے پروردگار خدایا ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر جس زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار خداوند عالم، پروردگارہ جن محروموں کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کی بہترین مغفرت کرنا. خداوند عالم ان کو جوار معصومین میں بہترین جگہ عطا کرنا. بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین مجلس جو سامعین ہے ان کے تمام مرحومین، اور جن مرحوموں کی خصوصاً اصال ثواب کی مجلس ہے، ان سب کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دینا. جوار معصومین میں بہترین جگہ عطا کرنا، قبر کو وسیع اور پر نور بنا دینا. پروردگار خداوند عالم جلد سے جلد حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے.
तमाम अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों के लिए रास्तों को खोल दे। हमें जल्द से जल्द अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों का शरफ़ अता कर। परवरदिगार खुदावंद आलम, हमारे माँ बाप को हर एक तकलीफ़ से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। वालिदैन की बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद बनने की तौफ़ीक अता करना। खुदावंद आलम, हमारी औलाद को नेक, स्वाले, तंदुरुस्त, फरमाबरदार, बेऐब, खूबसूरत ऐसी बना के हमारी औलाद हमारे लिए दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का सबब बने और ज़माने के इमाम के लश्कर में काम आ सके। परवरदिगार खुदावंद आलम, करबला की माओं के सदक़े में हमें भी अपने औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक अता कर। खुदा, जो वबा फैली है, जो बीमारी फैली है, परवरदिगार उस बीमारी को निस्तो नाबूद कर दे। दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन व मोमिनात, जहाँ भी मुसलमान हैं, जहाँ भी इंसान बसते हैं, परवरदिगार उन सब को इस बीमारी से तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। खुदावंद आलम, जो इस बीमारी की वजह से या कोई और बीमारी से परेशान है, परवरदिगार उन तमाम बीमारों को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में जल्द से जल्द शफ़ाए कुल्ली अता कर और परवरदिगार राहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर वापस आना नसीब कर। परवरदिगार खुदावंद आलम, जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा है, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो हमें दुआ में याद रखते हैं, जिसने हम पर एहसान किया है, जो हमें देखकर खुश होते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, खुसूसन बानियान मजलिस और सामीन मजलिस की तमाम नेक दिली मुरादों को पूरी कर दे। परवरदिगार खुदावंद आलम, माह ज़िलक़ाद है, माह ज़िलक़ाद में रोज़े रखने की हमें बेहतरीन तौफ़ीक अता कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है। जुमेरात की शाम है, मरहूमीन इंतज़ार कर रहे हैं हमारी जानिब से तोहफ़े का। हम सब मिलकर, जिनकी इसाले सवाब की मजलिस है, उनके लिए, अपने मरहूमीन के लिए, सब मिलकर कुल मरहूम मोमिन मोमिनात के लिए एक सूरह फ़ातिहा सब मिलकर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। परवरदिगार, इस सूरह फ़ातिहा का मजलिस हुसैन हदीस किस्सा जो भी यहाँ पर पढ़ा गया, जो भी यहाँ पर ज़िक्र हुआ, उन तमाम का हदिया अहले बैत अलैहिस्सलाम, चार मासूम इस्लाम, तमाम शुहदाए करबला, तमाम असीरान करबला की बारगाह में हदिया पेश करते। परवरदिगार उन तमाम के वसीले से इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहुमा गुलबानु बहन, अलादीन भाई वरियाला, मरहूम रमज़ान अली कासम अली भरापुरा वाला और मरहुमा आरज़ू फ़ातिमा अफ़ज़ल हुसैन मर्चेंट और फ्रूट वाला फ़ैमिली, मर्चेंट फ़ैमिली, जमानी फ़ैमिली, भरापुरा वाला फ़ैमिली, विरानी फ़ैमिली, पुंजानी फ़ैमिली, रज़वी फ़ैमिली, सुपारी वाला फ़ैमिली, पंजवानी फ़ैमिली, कानानी फ़ैमिली, लाखानी फ़ैमिली, डोसानी फ़ैमिली और सामीन के तमाम मरहूमीन, बानियान के तमाम मरहूमीन और कुल मरहूम मोमिन व मोमिनात को इस सूरह फ़ातिहा का मजलिस हुसैन का सवाब पहुँचे। परवरदिगार हमारी तमाम की जानिब से इस हदिये को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।